بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، خدا کے لیے دوائی لا دیں۔ ابا مجھے کچھ پیسے دے کر گئے تھے، وہ میرے پاس پڑے ہیں، آپ صرف میرے ساتھ چلیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کرتے ہوئے اپنے شوہر کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے، مگر وہ غصے سے بولا، اسے مرنے دو، اس ذہنی معذور بچے کو اور کتنی دوائیاں دو گی؟ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ ہر چوتھے دن دوائیاں لینے جاؤں۔ جاؤ اپنے مائکے چلی جاؤ اور یہ بچہ اپنی ماں کو دے دو۔ میں حیران ہو کر اس بے حس باپ کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ہی سگی اولاد کے لیے اتنا زیادہ سنگ دل ہو چکا تھا۔ مایوس ہو کر میں اپنی ساس کے پاس گئی۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو میں اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ آرام سے ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے بڑے نخرے سے بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، یہ کون سا بڑا ہو کر باپ کا بازو بنے گا؟ اور مجھے تو تم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تمہارے اندر ہی کوئی نقص ہے، جس کا پہلا بچہ ایسا ہو اس کی اگلی اولاد بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں بی بی۔ میں تڑپ کر دوڑتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی، کیونکہ اچانک میرے بچے کے رونے کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی تڑپ کر اپنے لگتے جگر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا بازو پکڑا تو میری ایک خوفناک چیخ نکل گئی تھی جس نے پورے گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میرا معصوم بچہ، میں اپنے گھر میں 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بہن تھی، جس کی پیدائش پر بڑا جشن منایا گیا تھا، جہاں میری ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا، جہاں میری ہر بات کو حکم کا درجہ دیا جاتا تھا۔ کبھی زندگی کی تلخ سچائیوں اور گھر کے بھاری کام کاج سے میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن شادی کر کے جب میں اپنے سسرال پہنچی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر دانیال اپنی ماں کے بے حد لاڈلے اور بے حد فرما بردار بیٹے تھے، جو اپنے ہر بات اور فیصلے کے لیے اپنی ماں کی زبان اور اپنی ماں کی آنکھوں کے محتاج تھے۔ انہیں جو غلط نظر بھی آتا تھا، انہوں نے کبھی اسے غلط کہا نہیں تھا۔ ان کے خاندان کا یہ عجیب رواج تھا کہ بیٹیوں سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا، لیکن بہو کو انسان سمجھنے کی بجائے محض ایک مشین تصور کیا جاتا تھا، جس کی ذرا سی بھی غلطی جو تھی وہ معافی کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ مجھ پر جب اچانک گھر کی تمام ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تو میں گھبرا گئی، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں کبھی کام نہیں کیے تھے۔ ایک دن جب میں نے دانیال سے اس بات کا ذکر کیا تو ہمدردی کے 2 بول بولنے کی بجائے وہ مجھے زمانے بھر کی مثالیں دینے لگے کہ فلاں چچی کی بہو اور فلاں خالہ کی بہو کتنا کام کرتی ہیں، سارا گھر سنبھالتی ہیں اور نندوں کو سر کا تاج بنا رکھا ہے۔ ان کا یہ سرد رویہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں اپنے حال دل کہنا بالکل فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں نے خود ہی ہمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے مائکے میں تھوڑے تیز مزاج کی مالک تھی، لیکن سسرال کے ماحول کو نبھانے کے لیے میں نے اپنے اندر صبر پیدا کیا اور سب کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنے لگی، کیونکہ شادی کے وقت، رخصتی کے وقت باپ نے یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ وہی بیٹیاں گھر بساتی ہیں جو صبر کا دامن تھام لیتی ہیں۔ جب صبح کا میری دونوں نندیں اکثر میرے صبر کا امتحان لیتی۔ جب میں صبح کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا بنا کر برتن دھو کر کچن کو بالکل صاف ستھرا کر کے فارغ ہوتی تو انہیں اچانک فروٹ کھانے یا کوئی نیا کام کرنے کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ کچن کو دوبارہ گندا کرتی اور برتن بکھیر کر چلی جاتی تھیں، اور جیسے ہی ساس صاحبہ کچن میں آتی تو طعنہ دیتی کہ تمہارا تو ہمیشہ کچن بکھرا ہی رہتا ہے، ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ ایک دن میں نے عاجز آ کر اپنی ساس سے کہہ دیا کہ اماں، پھر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی تھوڑا سکھائیں نا کہ جو برتن وہ استعمال کریں انہیں وہ خود دھو کے رکھ دیا کریں۔ میری یہ بات میری ساس کو تیر کی طرح لگی اور انہوں نے فوراً دانیال کو کمرے میں بلا کر میرے خلاف ایسے کان بھرے کہ دانیال نے کمرے میں آتے ہی مجھ پر چلانا شروع کر دیا، اور جب میں نے سچائی بیان کرنی چاہی تو انہوں نے میری زبان درازی کا بہانہ بنا کر مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ میری شادی کو ابھی مشکل سے صرف 2 مہینے ہوئے تھے اور میں اس غیر متوقع رویے پر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ میں دن بھر جانوروں کی طرح کام کرتی تھی، اور جس شخص کے لیے میں نے 2 مہینوں میں سارا گھر سنبھال لیا تھا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں سوچا تھا۔
मैं भी जज्बात की रूह में बह गई। मैंने अपना सामान पैक किया, चूँकि नई नई शादी हुई थी, इतनी अकल समझ नहीं थी, और अपने भाई को फ़ोन करके रोते हुए कहा था कि अगर तुम 10 मिनट में मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। मेरी ये हालत देखकर मेरे भाई और मेरे वालिद साहब मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और जल्दी से हमारे घर पहुंच गए। लेकिन मेरी सास और नंदों को उनका आना इतना नागवार गुजरा कि किसी ने उनसे सीधे मुंह से बात तक ना की। मेरे वालिद मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार से समझाने लगे कि बेटी, इस तरह छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते, ये घर अब तुम्हारा है। अगर कोई गलती हो गई है तो तुम उनसे माफ़ी मांग लो, वो बड़े हैं तुम्हारे। मैंने रोते हुए अपनी वालिद की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि अब्बा, आपकी लाडली बेटी पर हाथ उठाया है उसने, क्या फिर भी उससे जाकर माफ़ी मांगूं? मेरी बात सुनकर मेरा बाप खामोश हो गया। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि जिस बेटी पर उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, आज उस पर हाथ उठाया गया था। उन्होंने तड़प कर मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन अपनी ख़ानदानी रवायात और समाज के डर से मजबूर हुए और कहने लगे कि मैं फिर भी तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। बेटी, नाराज़ होकर अपने मायके जाती अच्छी नहीं लगती। ससुराल में शौहर के सामने खामोश रहना तुम्हें सीखना पड़ेगा, ख्वाह तुम सच्ची ही क्यों ना हो। कुछ ही देर में मेरी माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने भी मुझे यही पट्टी पढ़ाई कि चुपचाप सब बर्दाश्त करो और ख़ामोश रहो। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वालिदैन कभी कभी अपनी ही औलाद के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। अब्बा और भाई के जाने के बाद कमरे में मैं अकेली रोती रही, जबकि दानियाल मुझे मारने के बावजूद खुद ही गुस्से में बैठे थे कि मैंने अपने घर वालों को क्यों बुलाया। जब चाय का वक्त हुआ तो मैंने अपना मुंह धोया और चाय बनाकर जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में लेकर गई, मैं चाहती थी कि मैं पिछली हर बात भुला दूं, तो सास ने तंजिया अंदाज में मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारा बाप भी तुम्हें साथ लेकर नहीं गया? वो तो खुद तुमसे जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए रुखसत कर दिया। तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से तुम्हें छोड़ कर चले गए। अभी ये सदमा बर्दाश्त कर रही थी कि पीछे से मेरी नंद की आवाज़ आई, कहने लगी, देखो तो सही, बाप भाई किस तरह खाली हाथ चले आए। उन्हें इतनी अकल भी नहीं कि बेटी के ससुराल आ रहे हैं तो कुछ फल ही ले आएं। जब रिश्ता करना था तो इनकी दादी अपने ख़ानदान के असूलों की तारीफ़ें करती नहीं थकती थी। अपने मायके की ये तौहीन मेरे दिल को चीर गई थी। लेकिन चंद लम्हे पहले अपने वालिद का वो सब्र करने का हुक्म याद करके मैंने खून के आंसू पी लिए थे, खून के घूंट पी लिए थे और ख़ामोश रहना ही बेहतर समझा था। बेटियों को जब उनके मायके का ताना दिया जाता है तो यकीन करें तकलीफ़ तो बड़ी होती है। एक दिन किचन में मुसलसल काम करने और माजी की बातों को सोचने की वजह से मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। जब मैंने दानियाल से कहा कि मेरी हालत बेहतर नहीं है तो उन्होंने पहले तो हस्बे आदत मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैंने बार बार इसरार किया, मैंने बार बार कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गाड़ी की चाबी लेने और अपनी माँ से इजाज़त मांगने जब अपनी माँ के पास गए तो सास साहिबा ने चाबी देने से इनकार कर दिया। न सिर्फ चाबी देने से इनकार किया बल्कि तंजिया लहजे में कहने लगी, अच्छी भली तो नज़र आ रही है, भला इसे क्या मसला हो सकता है। अपनी बीवी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि थोड़ी सी बात पर हॉस्पिटल लेकर चल पड़ो। थोड़ी देर के बाद दानियाल कमरे में आए और मुझे पैनाडोल की गोली देते हुए कहने लगे, ये खा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई थी कि माँ ने इनकार कर दिया है, लेकिन मेरी तबीयत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो हमारे मोहल्ले की एक नर्स मेरे पास खड़ी थी और मेरा मुआयना कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा कि आप लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाकर तसल्ली कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये उम्मीद से हैं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। ये खबर सुनकर दानियाल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट उभरी थी, लेकिन सास ने फ़ौरन अपने तेवर बदल लिए और बेटे से कहने लगी कि ये पहले कौन सा काबू में थी, ये पहले ही कौन सा काबू में थी, अब तो इसकी खुशखबरी का बहाना बनाकर हमारे सर पर आकर बैठ जाएगी। मेरी सास की ये संगदिली देखकर मेरा दिल पहले ही जला हुआ था। मैंने तड़प कर कहा, अम्मा जी, अगर मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ तो अपने बेटे से कहें मुझे मेरे मायके छोड़ दे, मुझे निकाल दे इस घर से। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, चला जाएगा।
चला जाएगा छोड़ने, लेकिन ये भी याद रखना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं रखेंगे। तुम्हें रखेंगे भी या नहीं, वो तो पहले ही तुम्हें हमारे सर पर मंड कर चले गए हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, लेकिन इस घर में मुझे आराम कहाँ नसीब था। यहाँ तंज के तीर चलाए जाते थे। तबीयत की नासाजी की वजह से मुझ में अब शदीद चिड़चिड़ापन आ रहा था, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरा ज़रा ख्याल नहीं रखता था। फिर भी मैंने रो धोकर सुबह का नाश्ता बनाया और किचन की सफाई की। मैं जैसे ही थक कर किचन से निकलने लगी तो मेरी नंद सारा ने मुझे आवाज़ दी और बड़े रोब से कहने लगी, भाभी ज़रा मेरे लिए एक अच्छी सी कड़क चाय तो बना दे। सुबह जो चाय आपने बनाई थी वो तो लगता था कि बस जैसे तलवे चाट कर जान छुड़वाई गई हो। किसी काम की चाय नहीं थी, मुझसे तो पी ही नहीं गई। मुझ में मज़ीद बहस की हिम्मत नहीं थी। मैंने बेजारी से कहा कि सारा, तुम ऐसा करो कि अपनी मर्ज़ी की चाय खुद बना लो। मैं अभी फ़ारग हुई हूँ और आराम करने जा रही हूँ। अच्छा है कि तुम अपनी पसंद से चाय बना लोगी। मेरी इस बात पर उसने न जाने दानियाल के पास जाकर क्या पट्टी पढ़ाई थी कि थोड़ी ही देर में दानियाल के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी और मुझे बुला रहा था। मैं जैसे ही कमरे में गई तो वो आग बगोला हुए बैठे थे। कहने लगे कि तुमने सारा से क्या कहा है? तुमने सारा से क्या कहा है कि वो रो रही है? मैंने हैरत से कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बोला है कि सुबह की चाय अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो अपनी मर्ज़ी से चाय बना लो। इतने में सारा झूठ मूठ के आंसू बहाती हुई आई और दानियाल से कहने लगी, भाई भाभी मुझसे कहती है कि तुम सारा दिन फारग बैठकर रोटियां तोड़ती हो। अपने काम खुद करो, मुझसे नहीं होते। मैं उसके इस सफ़ेद झूठ पर बिल्कुल हैरान रह गई। मैं दंग रह गई, लेकिन मेरे शौहर दानियाल ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में चीख कर बोले कि अपनी बकवास बंद किया करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने उसी वक्त गुस्से में मेरे वालिद को फ़ोन मिलाया, मेरे अब्बा को फ़ोन किया और कहने लगे कि अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। इसने हमारे घर में हंगामा खड़ा रखा है। मैं इसके निकम्मेपन की वजह से बहुत परेशान हूँ और मैं इसे एक मिनट भी इस घर में नहीं रखना चाहता। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि अब अगर अब्बा और भाई यहाँ आए तो वो हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ रखेंगे और मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे और फिर जाते हुए इन लोगों से बेइज्जती करवाएंगे और सब्र की तलकीन करते हुए घर चले जाएंगे। मुझे इन लोगों की मज़ीद बातें सुननी पड़ेगी। इस दौरान मैंने अपने वालिद का इंतज़ार करने की बजाय खुद ही फ़ैसला कर लिया। मैं जज्बाती थी। मैंने जल्दी से अपने बैग में चंद कपड़े डाले, गली से रिक्शा लिया और रिक्शा लेकर सीधी अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके चली गई। जब मैं घर पहुंची तो अब्बा और भाई शायद दानियाल के फ़ोन के बाद मेरे ससुराल रवाना हो चुके थे, क्योंकि घर में सिर्फ अम्मा और मेरे छोटे भाई मौजूद थे। मैंने जैसे ही माँ को देखा तो मैं उनके गले लग गई। मैं उनके गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। माँ मेरी इस हालत पर सख्त परेशान हो गई और जब मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई, मैंने उन्हें सारी आप बीती सुनाई, तो वो मुझे मलामत करने लगी। मलामत करने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इस तरह ससुराल छोड़कर खुद नहीं आना चाहिए था। जब तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई वहाँ गए थे तो तुम खुद क्यों आई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सब्र करना चाहिए था। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा बस कर दें। अगर मैं वहाँ रुकती तो अब्बा ने वहाँ जाकर मेरी ही गलती निकालनी थी। उन्हें उनका कसूर नज़र नहीं आना था। मैं अब किसी सूरत वापस नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप लोग चाहे मुझे जान से क्यों ना मार दें, मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ मेरे अब्बा और भाई जब मेरे ससुराल पहुँचे तो वहाँ उनकी सख्त बेइज्जती की गई और वो शरीफ इंसान इनकी कड़वी कुसैली बातें खामोशी से सुनकर घर वापस लौट आए थे। मेरे अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी तदरीस के शोबा में गुजारी थी और हमेशा शराफत की ज़िंदगी जी थी, लेकिन उस रात मुझे एहसास हुआ कि इंसान को इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि लोग उसे जीने ही ना दें। उस रात हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। हर तरफ खामोशी छाई रही और मुझे एक भयानक खामोशी थी और मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मुजरम हूँ, मैंने कोई संगीन गुनाह कर दिया है। हर नज़र मुझे अजीब सी नज़र से देख रही थी। अपने मायके वापस आकर भी मेरे दिल को सुकून की नींद मैसर नहीं आई थी। मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुकून था कि आने को नहीं था और यही सोचती रही कि काश मैंने उस वक्त अपनी नंद को आगे से जवाब ना दिया होता।
میں نے اپنی نند کو کچھ نہ کہا ہوتا۔ ہم بیٹیاں بھی کتنی مجبور اور بے بس ہو جاتی ہیں کہ شادی کے بعد میں نہ تو ہمارے مائکے میں ہمارا وہ مان رہتا ہے اور نہ ہی سسرال ہمیں دل سے قبول کرتا ہے۔ ہم کسی بھی گھر کی نہیں ہوتی۔ خیر اگلی صبح میرے والد اور میرے سسرال کے درمیان کچھ معززین کے ذریعے بات چیت ہوئی تھی اور میرے والدین نے وہاں جا کر ایک بار پھر معافی تلافی کی تھی، سب گلے شکوے دور کیے تھے۔ تمام صفائیوں اور معافی تلافی کے بعد مجھے ایک بار پھر سسرال کی دہلیز پر واپس لا کر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اب حالات پہلے جیسے بالکل نہیں رہے تھے۔ سسرال کا ہر فرد مجھ سے کٹا کٹا رہتا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ ان سب کے رویوں سے مجھے صاف لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں بالکل اجنبی اور سب سے الگ تھلگ ایک اجنبی ہوں اور اکیلی ہوں۔ اس تلخ ماحول میں دن رات روتے دھوتے گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے ایک بہت پیارے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہسپتال میں معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی کمزور ہے۔ بچہ کمزور لگ رہا ہے، آپ 1 ماہ بعد اسے دوبارہ چیک اپ کے لیے لائیں تو ہم اس کا تفصیل سے چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ بچے کی پیدائش سے گھر کا ماحول تھوڑا بہتر تو ہوا تھا، لیکن وہ بچہ نہ جانے کس تکلیف میں تھا کہ دن رات بس روتا ہی رہتا تھا اور بہت ہی کم چپ ہوتا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر شدید پریشان رہنے لگی۔ میں نے دانیال سے کئی بار کہا کہ ہمیں اسے کہیں اچھے ہاسپٹل میں دکھانا چاہیے، اس کا چیک اپ کرانا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح سخت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، وہ جو شروع سے کرتے آ رہے تھے۔ ایک دن جب میرے ابا اور اماں مجھے اور میرے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تو میری پریشانی دیکھ کر ابا خود مجھے اور بچے کو ہاسپٹل لے گئے تھے، جس بات کا میری ساس نے بڑا برا منایا تھا۔ وہاں تفصیلی معائنے کے بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے بلکہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کیا ابھی اور امتحان باقی تھا۔ یوں لگا جیسے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں گھر آ کر زاروں قطار روتی رہی، جبکہ سسرال میں ایک عجیب بھیانک سناٹا چھا گیا تھا۔ میری ساس کو تو جیسے باتیں بنانے کا مزید موقع مل گیا تھا، ایک نیا موقع مل گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ میں نے پورے حمل کے دورانیہ میں اتنی اذیت، اتنے آنسوؤں میں گزارا تھا، ہر وقت کی پریشانی میں وہاں ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، تو پھر بچہ کیسے نارمل پیدا ہو جاتا؟ لیکن سسرال والوں نے اس کا تمام الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میری ساس جگہ جگہ کہتی تھی کہ اس عورت کے خون میں ہی کوئی مسئلہ ہے، یہ تو بیمار بچوں سے ہمارا گھر بھر دے گی اور ہم ساری زندگی اس کا گند سمیٹتے رہیں گے۔ یہ تو میرے بیٹے کے ساتھ سراسر ظلم ہے، کیا کریں؟ دانیال کا رویہ بھی دن بدن سنگ دلانہ ہوتا جا رہا تھا۔ بچہ بیمار ہوتا تو وہ دوا تک نہیں لا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچے پر پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اس نے کون سا ٹھیک ہونا ہے۔ وہ جتنا بھی بیمار ہوتا تھا تو ایک معصوم انسان اور ان کا اپنا خون تھا، لیکن ان لوگوں کو بچے سے زیادہ گھر کے کام کاج کی فکر رہتی تھی۔ ایک رات بچے کو اس قدر تیز بخار ہوا کہ اس کا تڑپ تڑپ کر برا حال ہو گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے دانیال کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے اسے ہاسپٹل لے چلو، اسے بہت بخار ہے۔ تو وہ بے حسی سے بولے کہ اسے ہاسپٹل لے جا کر کیا کرنا ہے؟ میرے پاس اس اسپیشل بچے پر ضائع کرنے کے لیے فالتو پیسے نہیں ہیں، اسے کسی ادارے میں دے دو۔ میں زیادہ سے زیادہ پاس والے اسٹور سے کوئی سستی سی دوا لا دیتا ہوں اور بس، اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، دانیال کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اگر یہ ایسا ہے تو کیا یہ ہمارا بچہ نہیں ہے؟ کیا ہماری اولاد نہیں ہے؟ کیا ہم اسے یوں ہی مرنے دیں گے؟ میں نے بہت واسطے دیے، میں نے بڑی منتیں کی، مگر وہ دوا لانے والا نہ تھا اور وہ نہ لایا اور میرا معصوم بچہ اسی رات تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ میں ان ظالم لوگوں کی بے حسی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس نے بیٹے کی موت پر تعزیت کے بجائے کہا کہ اچھا ہی ہوا مر گیا، ورنہ ساری زندگی اپنے باپ پر بوجھ بنا رہتا۔ ایک تو میرا بچہ چھن گیا تھا اور دوسرا ان کی یہ سنگ دلی۔ مجھ سے مزید یہ ظلم برداشت نہ ہوا اور میں نے چلا کر کہا، اماں خدا کا خوف کریں۔
اماں خدا کا خوف کریں، آپ کی بھی تو 2 بیٹیاں ہیں، آپ بھی بیٹیوں کی ماں ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اللہ نے انہیں ایسا بچہ دے دیا تو کیا آپ تب بھی ان سے یہی کہیں گی کہ وہ بچہ مر جائے؟ اس دن میرے دل میں برسوں کا جو غبار تھا وہ سب نکل گیا تھا۔ میں نے ان کے رشتہ داروں کے سامنے ان کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا۔ میرے اس جرأت پر گھر والے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ انہوں نے سچ بولنے پر نہ صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور دانیال مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے مجھے بے حد مارا تھا۔ اس دن میرا دل دکھ سے پھٹ گیا اور مجھ میں اب مزید گھٹنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی اور دانیال کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چکرا کر کہا تھا کہ مجھے ابھی طلاق دو، مجھے ابھی طلاق دو۔ میں تمہارے جیسے گھٹیا اور بے خوف خدا انسان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ غصے اور انا کے شور میں دانیال نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اس گھر کی دیواروں سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ابا کو فون کر کے سیدھا سوال کیا تھا کہ ابا، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں گے؟ اگر نہیں تو میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ ابا نے روتے ہوئے کہا تھا، میری بیٹی اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ مگر جب میں اپنے مائکے پہنچی تو میری ماں اور میرے باپ نے مجھے گلے سے لگایا اور ہم سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پورا خاندان باتیں کرنے لگا تھا اور کہ میری بدتمیزی کی وجہ سے میرا گھر اجڑ گیا۔ حقیقت کیا تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے ان کے تانوں کو پس پشت ڈالا، کیونکہ سسرال میں روز روز گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار اس عذاب سے نکل جائے یا ایک بار ہی مر جائے۔ ابا کو شروع میں لگتا تھا کہ برادری اور خاندان میں ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، کیونکہ برادری والے اور خاندان والے باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ایک دن میں نے ابا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنے باپ سے معافی مانگی اور انہیں دانیال اور ان کے گھر والوں کے وہ تمام ظلم و ستم سنائے، وہ ساری باتیں رپیٹ کی اور میں نے انہیں بتایا کہ 2 سالوں میں میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، ایک دن سسرال سے آپ کی بیٹی کا جنازہ اٹھنے سے 1000 گنا درجے بہتر ہے کہ آج آپ کی بیٹی زندہ سلامت طلاق لے کر آپ کے سامنے واپس آ گئی ہے۔ اگر میں وہاں اس ظلم کی چکی میں پس کر مر جاتی تو کیا آپ خود کو معاف کر سکتے؟ کیا آپ کبھی خود کو معاف کر پاتے؟ میری باتیں سن کر ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ والدین اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کی چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن جہاں سامنے والے انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہوں، وہاں گزارا کسی صورت ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ اب میں سسرال کے اس بھیانک خواب سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میرے دل میں وہ زخم اور وہ معصوم بچے کو کھو دینے کا غم عمر بھر کے لیے میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ان تمام حالات کے بعد ابا صدمے سے اکثر بیمار رہنے لگے تھے، وہ پریشان رہنے لگے تھے اور میری ماں بھی لوگوں کی باتیں سن کر ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے کیا ہو چکا ہے، جبکہ میں اپنے ماضی کے زخموں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک رات میں نے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے گلہ کیا۔ میں نے اس رات اللہ سے بہت گلے کیے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، تیرے سامنے تو سب کچھ تھا، تو جانتا ہے کہ میرا قصور کیا تھا اور میں نے کتنا صبر کیا۔ میں نے اس گھر کو بسانے کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ مائکے میں رہتے ہوئے بھی مجھے اپنے والدین کے سامنے ایک عجیب سی شرمندگی اور بوجھ کا احساس ہوتا تھا، لیکن میں بے بس تھی۔ انہی دنوں ابا کے ایک جاننے والے کے ذریعے میرے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا جو گھر والوں نے بہت پسند کیا تھا، لیکن اس بار میرے باپ نے بہت جان پہچان کی تھی۔ ایک شریف نفس انسان تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ ابا نے اس خاندان کے بارے میں پوری طرح جان پہچان کی، ان کا پتہ چلایا اور لڑکے کے اخلاق کو بھی پرکھا اور سب کی رضامندی سے میری بات وہاں پکی کر دی گئی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میرے بھائی کی منگنی بھی ہو گئی، چنانچہ ابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے نئے شوہر سعد کوئی زیادہ امیر انسان نہیں تھے، بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس،
اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا کاروبار تھا، لیکن وہ ایک بہترین اور سچے انسان تھے۔ ان کے ساتھ شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شوہر اصل میں ہوتا کیسے ہے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف، رحم دلی اور دوسروں کا احساس کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کی جھلک ان کے ہر عمل سے عیاں ہوتی تھی۔ میں نے پہلی شادی میں اتنی تکلیفیں اور اتنی جفا اٹھائی تھی کہ میں نے اس نئے رشتے کو جی جان سے نبھانے اور اس گھر کو محبت سے بھرنے کی پکی ٹھان لی تھی۔ میرے ساتھ کے ان دونوں بچوں کو کبھی سوتیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا، ہمیشہ انہیں ماں کا پیار دیا، بلکہ ایک حقیقی ماں بن کر ان کی پرورش کی تھی، انہیں اپنی گود کا سایہ فراہم کیا تھا۔ میری اس خلوص اور محبت کو دیکھ کر میرا شوہر سعد کے دل میں میری عزت اور بڑھ گئی تھی اور وہ مجھ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ مقام، وہ احترام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں ایک بہت ہی پیاری، خوبصورت اور تندرست بیٹی بھی ڈال دی، جس نے ہمارے گھروں کی رونق کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں جب اسے گود میں لیے بیٹھی تھی تو میری ساس کی بات مجھے یاد آئی کہ تم معذور بچوں کو ہی جنم دو گی۔ آج میں ان دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ ایک مکمل اور آئیڈیل زندگی گزار رہی ہوں، جہاں ہر طرف سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میرے والدین اب بھی مجھے ہنستا، مسکراتا اور خوشحال دیکھتے ہیں تو دیکھ کر دل سے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ آج جب میں ماضی کے دریچوں میں جھانکتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس دن بے شک میں نے جذباتی ہو کر ایک بڑا غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتی اور سماج کے ڈر سے وہیں ظلم و ستم سہتی رہتی اور خاموش رہتی تو پوری میری زندگی عذاب کی بھٹی میں جل کر خاک ہو جانی تھی۔ اس دن کے بعد میرا اس بات پر کامل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ شاید میرے رب کو بھی مجھ پر ترس آ گیا، اس لیے اس نے مجھے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا اور مجھے سعد جیسا شوہر ملا تھا۔ ایک دن میں بچوں کو انجیکشن لگوانے کے لیے ہاسپٹل گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہیل چیئر پر میرا سابقہ شوہر اپنی ماں کو لے کر ایک وارڈ میں جا رہا تھا۔ اس کی ماں کی گردن ایک سائڈ پر لٹکی ہوئی تھی اور شاید اسے فالج کا اٹیک آیا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میں نے اس وقت دیکھا اور دل میں سوچا کہ میرے بچے کو معذور کہنے والے آج خود معذور ہو گئے تھے، اور جو مجھے کہتے تھے کہ معذور بچے کے لیے آخر میڈیسن کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اسے میڈیسن کی کیا ضرورت، آج اپنی معذور ماں کو لیے ہسپتالوں کے چکر لگا رہا تھا۔ بس خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، انسان کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اس کہانی کو سنانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹیاں اکثر سارا دن اور ساری زندگی صرف اسی خوف میں ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہیں کہ کہیں ہمارا معاشرہ ہمارے والدین کو طعنہ نہ دے دے، کہیں ہمارے ماں باپ کا ہماری وجہ سے سر نہ جھک جائے، ان کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا ہے یہ باتیں، یا اس نے طلاق لے لی ہے، ہمارے والدین کو نہ سننی پڑے۔ اس چکر میں کئی معصوم لڑکیاں جیتے جی قبر میں پہنچ جاتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی۔ یاد رکھیں، صبر اور سمجھوتا وہیں تک اچھا لگتا ہے جہاں سامنے والا انسان ہو، آپ کو سمجھتا ہو، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے، انسانیت ختم ہو جائے اور بات جان پر آ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا لینا ہی عقل مندی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک بار ہمت کر کے لیا گیا سخت فیصلہ انسان کو عمر بھر کے روز روز کے مرنے سے بچا لیتا ہے اور آگے چل کر کسی نئی اور خوبصورت زندگی کی نوید ثابت ہوتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ عید الاضحیٰ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے رکھے۔